اب بات یہ ہے کیا حکومت پاکستان اس وقت بھی تیار ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے، تاکہ اپنا جو ہے کہیں نہ کہیں افہام و تفہیم سے آگے چل کے ایک سیاسی اندھیرا نہ ہو، تاریکی نہ ہو؟ بشر میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشین کو بالکل ہٹ کے بیٹھنا، ہر وقت تیار رہنا چاہیے بات چیت کے لیے. ہم دیکھیے کشمیر کے معاملے میں انڈیا کو آفر کر رہے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے اور بات چیت میں سے مسئلہ حل کریں. یہ تو ہمارے ملک کی پارٹی ہے نا، پولیٹیکل پارٹی ہے. ہمارا مشکل یہ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ کہتے رہیں گے ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، ہم پولیٹیشین سے بات ہی نہیں کریں گے. تو شیخ صاحب کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ وہی پی ٹی آئی جو مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی ایف کو پتہ نہیں کیا کیا کہتی تھی، میں تو ریپیٹ نہیں کروں گا، اور سال ہا سال تک کہتی رہی. خود بانی پی ٹی آئی ایک دفعہ آئے جلسے میں، انہوں نے کہا جی مجھے کل کسی نے کہا تھا کہ یہ نہ کہا کرو مولانا کو، لیکن میں کیا کروں، میرے منہ سے نکل جاتا ہی ہے. لیکن اس کے باوجود جب پی ٹی آئی نے ٹھان لی تو وہ مولانا کے گھر بھی گئے، ایک سے زیادہ دفعہ گئے، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی، وہاں پہ کھانا بھی کھایا، ان کی امامت میں بھی پڑھی نماز. آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہاتھ ملا رہے؟ کیا ڈفرنس ہے آپ کا اور ان کا؟ نہیں چلو، اگر آپ کے کہنے کے مطابق مولانا کے پاس وہ گئے، ان سے بات کی، تو یہ سینیٹر کامران مرتضیٰ تو بیٹھے انہی کی بات مان لیں. چلو ان سے نیگوشیٹ کر لیں. میں تو پولیٹیکل پارٹی وہ نیگوشیٹ تو نہیں کریں گے نا، وہ تو ان کو گائیڈ دے. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ جے یو آئی ایف میرے نزدیک تحریک انصاف کی بدترین مخالف تھی، ہے بھی شاید سیاسی طور پہ ابھی بھی، لیکن انہوں نے ان کے پیچھے نماز تک پڑھنا قبول کر لیا، آپ سے ہاتھ نہیں ملا رہے. وہ ڈیفرنس کس بات پہ ہے؟ ہماری طرف سے تو دیکھیے، یا تو آپ بتا دیں، آپ بیٹھے ہیں نا، آپ مجھے نہیں پتا. ہوتا ہے نا کہ آپ بتا دیجیے. وہ ایک حسین عورت ہوتی ہے، اس کو کسی نے کسی وقت چھیڑا ہوتا ہے، مجھے کیا پتا اس نے اس کو چھیڑا ہے، تو مجھے تو نہیں پتا چلا. اچھا بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ اپنی پاپولیرٹی کو کس طرح نقصان پہنچا رہے ہیں. میرا تعلق چنیوٹ سے فیصل آباد ڈویژن سے ہے. فیصل آباد ڈویژن کی 18 میں سے 15 سیٹیں 8 فروری کو انہوں نے جیتی ہیں، ان کے ایم این اے بنے ہیں. اب اس کے باوجود مینڈیٹ تو تھا ان کے بعد، بھاری اکثریت، یہ اپنے آپ کو نقصان یہ پہنچا رہے کہ آج مجھے بتائیں، میں وہاں رہتا ہوں، مجھے پورا وہاں کے علاقے کا علم ہوتا ہے. تو آپ بتائیے مجھے کہ ابھی وہاں سے کوئی تحریک شروع کرے، کوئی لوگوں کو کہیں، انہی کے لیڈروں سے ہی بات چیت کریں. خود کیا کریں؟ جب ہمیں ملتے ہیں نا تحریک انصاف کے رہنما ایم این اے، میرے کولیگ ملتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم تو یہ ایکسٹریم پالیٹکس کا عادی نہیں ہے. ہم جیسے ابھی سینٹر صاحب نے کہا نا کہ کئی ان کے پارٹی کے لوگ پہلے ہی ان سے ہٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی پالیٹکس ہے، وہ کرتے رہے، لیکن ایکسٹریم پالیٹکس کہیں بھی کامیاب نہیں ہوتی. آپ پورا ہسٹری دیکھ لیں پولیٹیشنز کی، اور ہمارے ملک میں تو ان پرٹیکولر یہی بات ہے. آپ نے خود 3 پارٹیوں کا حوالہ دیا. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ جب پیپل پارٹی نے یہ بنائی، وہ مرتضیٰ بھٹو نے کوئی ایکسٹریم سٹیپ لیا، تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ بھی پالیٹکس میں نہیں رہے. تو یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے وہ، کیونکہ جذبات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں ملک کے لیے، لوگوں کے لیے بیٹھنا. ہو سکتا ہے کوئی چیزیں ان کی بہتر ہوں، ہم بیٹھ کے، ہم تو کئی بار ان سے کہہ چکے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہی میں کامران مرتضیٰ صاحب سے پوچھوں. جب حکومت میں تھے، ہم اپوزیشن میں تھے، تو تب بھی ہم کہتے تھے کہ چارٹر آف اکانومی کر لیں. آپ نے نون لیگ میں وہ کیا فرق ہے کہ پی ٹی آئی نے آپ لوگوں سے ہاتھ ملا لیا، آپ لوگوں کے گھر بھی آ گئی، کھانے کھا لیے، سب کچھ کر لیا، ان سے نہیں ملا رہے ہاتھ؟ ہم سے ہاتھ ملا بھی لیا. 26 امینڈمنٹ پہ ہم نے پوری طرح سے ان کو، مولانا صاحب نے ان کو انگیج رکھا اور ہر چیز میں اعتماد میں لیا. مگر دی مومنٹ جو ہے نا، وہ یہاں سے ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے جلسے جلوس والی پالیٹکس میں ہم نے معذرت کی، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا تو 26 امینڈمنٹ میں کوئی کردار نہیں تھا نا، کہ سارا کردار تھا، آپ کو پتہ ہے، مجھ سے بہتر پتہ ہے. تو سٹل ان کی جگہ پہ میں ہوتا، فرض کر لیجئے 1 منٹ، میں آ کے ایک ایسی پارٹی کو جو آبزرور کا کردار ادا کر سکتی ہے، اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتا، ایک کسی بزرگ سیاستدان کے پاس آ کے بیٹھ جاتا، اس کو کہتا کہ میں نے آپ کے گھر سے نہیں اٹھنا، اس معاملے کو سیٹل کر کے دیں پاکستان کے مفاد میں، اور آپ بات چیت شروع کروائیں، آپ صرف آبزرور کے طور پہ، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. یہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے یہ آج بھی سیٹل ہو سکتا ہے. دیکھیے پاکستان فوج کا اگر الزام ہے تو یہ بھی ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، اس کے حوالے سے کوئی بات کرے یہ بھی ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، پالیٹکس میں کسی پہ الزام آئے وہ بھی اچھا نہیں ہے.
تو یہ کوئی ون ون سچویشن جو ہے نا وہ کریٹ کرنی پڑے گی. اس میں نہ نون کو نیچا دکھایا جائے, نہ پی ٹی آئی کو نیچا دکھایا جائے, کوئی ایسا نہ فوج کو خدا نہ خواستہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی رستہ دکھایا جائے, ایسا کوئی اس کو نیچا دکھایا جائے. ہاں ٹھیک ہے, جب آپ نے ون ون کہہ دیا تو سب کے لیے ون ون ہوگا نا, سب کے لیے ون ون ہو, اور اس راستے پہ ہم چل کے ہم سب پاکستان کے لیے آدمی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, اپنی اپنی زندگی میں وہ کردار ادا کرے. کیوں نہیں ہو سکتا ایسا؟ اس طرح حل نہیں نکلے گا. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں جی مبشر لقمان صاحب, آپ کو میں تقریباً 1 سال پیچھے اگر لے جاؤں تو یہی جو یہ قائد اعظم کی سالگرہ اور جو کرسمس کے آس پاس مذاکرات, اور اس کو لیڈ دوسری طرف سے پی ایم ایل این ہی کر رہی تھی. میرے خیال ڈار صاحب تھے اس کے چیئرمین, اس کے صدارت کر رہے تھے. اس میں پی 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 کے نمائندے بھی تھے, شاید JU, شاید میرے خیال کامران مرتضیٰ صاحب بھی تھے. یہ تو گورنمنٹ میں نہیں ہے, بہرحال وہ پی 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 اور پی ایم ایل این کے تو لوگ تھے, نوید قمر صاحب اور دیگر. تو اس وقت بھی 2-3 دفعہ ملاقاتیں ہوئیں اور وہ جنوری تک گئیں, 2025 کی جنوری تک. لیکن اس سے جو ہمارے نمائندے وہاں تھے, جس میں سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر اور سینیٹر علی ظفر اور دیگر تھے, ان کے اوپر, اور شبلی فراز بھی تھے اس وقت شاید, تو ان کے اوپر تو یہ بالکل واضح ہے, یہی ہوا کہ جن سے وہ بات کر رہے ہیں ان کے پلے ہے کچھ نہیں, کیونکہ ایک چھوٹی سی چیز, یہی وہ آپ کے متعلق کہتے ہیں, ایک چھوٹی سی چیز ان سے نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, میں ایگری کرتا ہوں. کیوں چھوٹی سی کیا چیز ان سے کہی ہم نے کہ جی ان مذاکرات کو پروڈکٹیو ہونے کے لیے ہمیں اپنے لیڈر تک رسائی دے دیں, وہ وہی نہیں کروا سکے, تو پھر یہ آپ میرے نزدیک تو آپ کے سوال کا جواب وہی ہے کہ جن کے پلے ہے کچھ نہیں, ان سے بات کرنے کے بے معنی. یہی وہ آپ لوگوں کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے, وہ ہر بات پہ ان کو اڈیالہ جانا ہے. یہی تو کہہ رہا ہوں جی. پھر دیکھیں, تو اب وہ مجھے بتائیں, ایک پوائنٹ پہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ان میں جو بھی نمائندگی پی ٹی آئی کی کر رہا ہے وہ کوئی ضلع کونسل تک کی سیٹ جیت سکتا ہے اگر اس کے پاس عمران خان کی بیکنگ نہ ہو, یا اس کے پاس وہ برانڈ نہ ہو, یا وہ ٹکٹ نہ ہو, یا وہ سپورٹ نہ ہو جو پی ٹی آئی کی ہے. آپ کے وہ بڑے لوگ ہیں, آپ کے جو دیکھیں پرویز لائی ہیں, شاہ محمود ہیں, اور بڑے لوگ ہیں, سیزنڈ لوگ ہیں. آپ نیوٹرل گراؤنڈ کے اوپر آپ میں بھی جاوید ہاشمی کو لے آئیں, کیونکہ آف لیٹ وہ آپ لوگوں کی تعریف ہی کر رہے ہیں, حالانکہ انہوں نے چھوڑی بھی ہے. بٹ انڈیپینڈنٹ لوگوں کو بھی آپ بیچ میں ڈال سکتے ہیں, چاہے وہ خورشید قصوری ہو, چاہے وہ کوئی اور ہو, بٹ پرووائڈیڈ آپ نے راستہ نکالنا ہو. جی اگر آپ اس وقت جو ہمارے بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, ان کے ذہن میں کیا ہے اس پہ جائیں, یا ان کی ایک طرح سے کیا ہدایات ہیں, اگر ان پہ جائیں تو وہ تو اس ٹویٹ میں ہی پائی جاتی ہیں, اور اس کے وہ الفاظ میں دہرا دیتا ہوں کہ جی جبر کے اس ماحول میں مفاہمت کی گنجائش نہیں. پتہ ہے شیخ صاحب, میں آپ کو ایک عرض کروں, اگر آپ برا نہ بنائیں, اگر آپ اور ولید اقبال صاحب خاص طور پہ اگر آپ برا نہ بنائیں تو میں ایک بات کروں, کیونکہ میرا مقصد آپ کی دل آزاری نہیں ہے, میں پہلے کلیئر کر رہا ہوں, نہ مجھے کوئی فائدہ ہے آپ یا کسی بھی پی ٹی آئی والے کی دل آزاری کرنے کا. لیکن شیخ صاحب یہ جو ہارڈ کور سٹانس لیا ہوا نا انہوں نے, یہ اینڈ میں ایونچولی اپنے لیڈر کو یہ پھانسی گاہ تک پہنچا دیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کو کمپرومائز پہ آنا چاہیے کہیں نہ کہیں. یہ اس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں, اپنے ساتھ کیا کرنا ہے انہوں نے, ان کی تو سیاستیں جاگ رہی ہیں ساروں کی, کیونکہ سزا وہ بھگت رہا ہے, ریٹیلیشن میں ان کی سیاست چمک رہی ہے اور ان کے یوٹیوب چینل چمک رہے ہیں, لیکن اس کو یہ کہیں پہنچا کے چھوڑیں گے, اور یہ اچھی بات نہیں ہے. میں مبشر آپ کے اس بات پہ بالکل ایگری کرتا ہوں. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا, پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیاں مل کے بات چیت کریں اور کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے نا. یہی پولیٹیشین کا کام ہوتا ہے. ہم تو چیزوں کو ریزالو کر, پولیٹیشین کی خوبی کیا ہوتی ہے کہ بیٹھ کے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرتا ہے. اب اگر ہم اسی طرح سٹینڈ لیں گے کہ ملنا ہی نہیں ہے ہم نے کسی کو اور بات چیت ہی نہیں کرنی, تو آپ بتا دیجئے کہ پھر اس کا کیا حل نکلے گا. اور جا کے انڈین چینلز جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, انہی کے زیادہ تر آڈینس وہ زیادہ ان کو سراہ رہے ہیں. اور پاکستان کی افواج کی اگر مخالفت کی جاتی ہے تو آپ بتائیے کہ وہ پاکستان کی مخالفت ہے, اس میں کیا فرق رہ گیا؟ پھر کس نے پاکستان کا تحفظ کس نے کرنا ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جذباتیت سے ہٹ کے کوئی اگر ان کا کوئی ویلڈ پوائنٹ ہے تو وہ ہماری پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیوں میں آپس ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اس میں ہم افواج کو بیچ میں اگر ان کو بناتے ہیں, تختہ مشق پہ لاتے ہیں, تو یہ کوئی پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے.